اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کے جانب سے یہ ہماری پہلی کلاس ہے رمضان اسپیشل کلاسز کے عنوان سے، اور آج ہم تفسیر سورہ یاسین کو آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ چند جلسوں میں ہم اس تفسیر کو مکمل کریں گے۔ یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے کہ جسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور اسے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے کہ جس میں 83 آیتیں موجود ہیں، اور یہ سورہ بہت ہی زیادہ اہم سورہ ہے جس کی ہمیں اور آپ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ آئیے سورہ کے ابتدائی آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ سب سے پہلی آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی آیت یاسین یعنی حروف مقطعات ہے۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جس کا مطلب اور جس کے معانی خدا اور خدا کے رسول اور رسول خدا کے نمائندے یعنی اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جسے خدا جانتا ہے یا محمد و آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں۔ لہٰذا حروف مقطعات کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا۔ یاسین کا ترجمہ جب بھی آپ قرآن کے ترجمے میں دیکھیں گے تو فقط یاسین کے ترجمے میں یاسین ہی لکھا ملے گا۔ حروف مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان حروف کو قطع کر کے پڑھنے کی تاکید ہے، الگ الگ کر کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ جیسے ہم باقی آیتوں میں لفظوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے ہم الف لام میم کو نہیں پڑھ سکتے۔ الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو الف لام میم حامیم یاسین انہی طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوا، اور قرآن مجید کے بہت سے سورہ ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ خود ایک مسئلہ ہے، یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں نازل کیے اس بات کی دلالت کے لیے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے جواب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کے جواب میں کوئی کتاب لانا چاہتے ہیں، یہ ان کو چیلنج ہے کہ قرآن ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنے حروف میں نازل کی ہو، نہیں، یہ وہی حروف ہے کہ جو تم بولتے ہو، الف با تا سا لام میم، یہ تم ان حروف کی روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم ان حروف کو روزانہ استعمال کرتے ہو۔ قرآن بھی ان حروف سے مل کر بنا ہے۔ اب اگر تم لا سکتے ہو قرآن کا جواب تو لے کر آؤ۔ لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس لیے رکھے گئے تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید معجزے کی صورت میں لوگوں کو بتاتا رہے کہ اگر ہے کوئی بہت زیادہ عربی جانتا ہو، بہت زیادہ عربی پہ عبور رکھتا ہو تو لائے قرآن مجید کا جواب، مگر آج تک کوئی قرآن مجید کے جواب میں ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔ یہ قرآن مجید کے زندہ و جاوید ہونے کا معجزہ ہے۔ لہٰذا حروف مقطعات کے بعد اسی لیے قرآن مجید کی قسم کھائی پروردگار نے، اور بہت سے سوروں میں ایسا ہی ہوا کہ جہاں حروف مقطعات کا ذکر آیا فوراً بعد پروردگار عالم نے قرآن کا تذکرہ کیا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طریقے سے یاسین والقرآن الحکیم۔ بس یہاں پر فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، والقرآن قرآن کی قسم، اور قرآن مجید کی ایک صفت بیان کی گئی ہے الحکیم، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کتاب حکمت ہے۔ اب حکیم کا اگر ہم معنی کریں، حکیم کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو حکیم زندہ اور جاندار چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زندہ اور عقل مند چیز۔ لہذا کسی جانور کو حکیم نہیں کہہ سکتے، کسی بے جان چیز کو ہم حکیم نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسی شے کہ جو زندہ بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، اور ایسی شے فقط اور فقط انسان ہے۔ لہذا حکیم کا لفظ فقط اور فقط انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ زندہ بھی ہے
اور عقل بھی رکھتا ہے۔ قرآن مجید کو حکیم شاید پروردگار نے اس لیے کہا کہ جس طریقے سے ایک انسان زندہ اور عقل رکھتا ہے اور وہ تمہارا رہبر اور پیشوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی زندہ و جاوید ہے اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بھی تمہاری رہبری کے لیے نازل کیا گیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن میں قسم کیوں کھائی گئی؟ تو قسمیں دو وجہ سے کھائی جاتی ہیں، پہلے بھی ہم نے بیان کیا دیگر دروس میں۔ پہلی وجہ، خود قسم کے بعد جو بات ہو رہی ہے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس بات کی تاکید کرنا کہ اس بات کو انسان بہت توجہ سے سنے اور اس کو عمل میں لائے۔ اور دوسری، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے احترام کو بتانا کہ اتنی محترم خدا کے نزدیک یہ شے ہے کہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید خود اپنے اندر ایک بہت محترم شے ہے، بہت محترم کتاب ہے۔ خدا نے قرآن کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم، اور اس حکمتوں والی کتاب قرآن کی قسم۔ اور قسم کھا کر کیا بات کہہ رہا ہے خدا؟ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ تم اسی طریقے سے رسول ہو جیسے ہم نے نوح کو رسالت دی، تمہیں بھی اسی طریقے سے رسالت دی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رسالت دی، جیسے موسیٰ کو رسالت دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی، جیسے وہ مرسلین تھے اسی طریقے سے تم بھی رسول ہو۔ فرق یہ ہے کہ تم ان تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہو، اور تم ان تمام انبیاء اور مرسلین کے پیغام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہو۔ یہ تمہیں الگ سے ایک فضیلت خدا نے بخشی ہے، لیکن رسول تم، ویسے ہی رسالت تمہیں بھی دی گئی ہے کہ جیسے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دی گئی تھی۔ لہٰذا انک لمن المرسلین کہہ کہ خدا بتا رہا ہے کہ تمہیں رسالت دی گئی ہے۔ اب اگر یہودی حضرت موسیٰ کو رسول مانتے ہیں تو انہیں محمد مصطفیٰ کو بھی رسول ماننا ہوگا۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کو بھی رسول ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی مرسلین میں سے ہیں۔ اور تاکید کی اگلی آیت میں خدا بند عالم نے علی صراط مستقیم، اور تم صراط مستقیم پر گامزن بھی ہو، تم صراط مستقیم پر ہو۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ خدا کا رسول صراط مستقیم سے منحرف ہوتا ہے، نہیں، جس طریقے سے رسول خدا سے پہلے والے انبیاء صراط مستقیم پر تھے اسی طریقے سے حضرت رسول ختم مرتبت بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا فقط ان لوگوں کو تاکید کر رہا ہے کہ جو لوگ رسول خدا کو رسول نہیں مان رہے تھے، وہ یہودی کے جو موسیٰ کو تو رسول مان رہے تھے، محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مان رہے تھے، وہ عیسائی، وہ مسیحی کہ جو عیسیٰ کو تو رسول مان رہے تھے مگر محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مان رہے تھے، یہ ان کے لیے تاکید تھی علی صراط مستقیم کہ تم تو صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن مجید کی طرف پلٹتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا گیا اس کی طرف سے کہ جو عزیز بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ لہذا دو آیتوں میں رسول خدا کی رسالت کا اس بات کر کے پروردگار پھر قرآن مجید کی طرف آ رہا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزیز ہمارے یہاں عزیز کا مطلب جو ہے وہ دوسرا ہے، اردو میں عزیز کا مطلب دوسرا ہے، لیکن عربی میں عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے ہار نہ سکے، جو کبھی مغلوب نہ ہو سکے، جسے کبھی کوئی انسان، تمام کائنات مل کر بھی جسے مغلوب نہ کر سکے، جو ہمیشہ ہر کسی پر غالب رہے، اسے عزیز کہتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم کو عزیز کہا گیا کیونکہ ہر شے پر پروردگار غالب ہے، اور یہ قرآن بھی پروردگار عزیز کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ قرآن بھی ہر شے پر غالب ہے، عقلوں پر غالب ہے۔ کوئی انسان یا کوئی دوسری شے قرآن مجید پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن مجید نازل کیا گیا خدائے عزیز و خدائے رحیم کی طرف سے، اور دوسرا وہ پروردگار عالم رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم رحیم ہے تو قرآن بھی رحمتوں کی کتاب ہے کیونکہ رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی رحمت کی کتاب ہے
کہ جو بندوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ خدا کی رحمت بندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اب جسے بھی پروردگار عالم کی جتنی رحمت چاہیے، جسے بھی پروردگار عالم سے جتنی رحمتوں کی خواہش ہے، اتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اتنا زیادہ قرآن مجید سے منسلک رہے، تاکہ اتنا زیادہ رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہو سکے۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ مہینہ بہار ہے قرآن مجید کے لیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد اور ہدف بتا رہا ہے کہ قرآن مجید ہم نے بے مقصد نازل نہیں کیا، بلکہ ایک اس کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ انذار کیا جائے، ڈرایا جائے قوم کو۔ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کون سی قوم؟ وہ قوم کہ جس کے آباء و اجداد کو انذار نہیں کیا گیا، تنبیہ نہیں کی گئی۔ وہ قوم کہ جس کے آباء و اجداد کو انذار اور تنبیہ نہیں کی گئی، فہم غافلون، اور وہ سب غفلت کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا یہ رسول خدا کے آنے سے پہلے جو حالات اس قوم کے تھے، اس حالات کو بیان کر رہا ہے۔ رسول خدا کے آنے سے پہلے جو قوم کی حالت تھی، جو اہل مکہ کی حالت تھی، وہ یہ تھی کہ ان میں کوئی تنبیہ کرنے والا موجود نہیں تھا، ان میں کوئی تنذیر کرنے والا، کوئی نذیر موجود نہیں تھا، کوئی نذیر، کوئی خدا کی طرف سے ہدایت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس قوم کا انذار کیا جائے، اس قوم کو ڈرایا جائے کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جن کے آباء و اجداد کو تبلیغ اور تنبیہ نہیں کی گئی۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غافل ہو گئے۔ یہ رسول سے بالکل پہلے کا زمانہ ہے کہ جب تنبیہ کرنے والا کوئی نذیر موجود نہیں تھا، اور اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں، یعنی یہ ایک خالی زمانہ ہے جب رسول خدا، کوئی رسول اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اور یہ عوام اور یہ اہل مکہ جو تھے یہ غفلت کا شکار ہو گئے۔ اور یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب خود پروردگار کہتا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، تو یہ حضرت عیسیٰ کے بعد رسول خدا کے آنے سے پہلے تک اتنا وقت جو گزرا کہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی حجت خدا نہیں آئی، تو یہ زمین کیسے باقی تھی؟ تو اس کا جواب علماء یوں کہتے تھے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس دوران میں اللہ نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا کہ جو تنذیر کرے، کہ جو ڈرائے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں کوئی حجت خدا موجود نہیں تھی۔ حجت خدا موجود تھی، لیکن کوئی رسول پروردگار عالم نے اس زمانے میں نہیں بھیجا۔ اب چاہے حجت خدا کسی بھی شکل میں موجود ہو، لیکن حجت خدا موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات موجود تھی جو لوگوں نے منحرف کر دی تھی، جو لوگوں نے جس میں انحراف کر دیا تھا۔ لہٰذا حجت خدا کا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور کسی رسول کا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں، اس زمانے میں رسول نہیں تھے، لیکن حجت خدا اس زمانے میں بھی موجود تھی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ انذار کیا جائے اس قوم کو کہ جس کے آباء و اجداد کو انذار نہیں کیا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت کا شکار ہو گئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بہت سے لوگوں کے لیے قول حتمی ہو گیا، حتمی فیصلہ ہو گیا۔ حق القول یعنی حتمی فیصلہ ہو جانا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اور زیادہ تر لوگوں کے لیے حتمی فیصلہ ہو گیا۔ فہم لا یؤمنون، کیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ان ہٹ دھرم لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ جو ہزار حجتیں کرنے کے بعد بھی، ہزار دلیلیں دینے کے بعد بھی رسول خدا پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ اور اگلی 3 آیتیں انہی کے پس منظر میں خدا بتا رہا ہے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پروردگار ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے، ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا،
اور ہم نے قرار دی ہے ان کی گردنوں میں توق، موٹی توق ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ توق ان کی ٹھوڈی تک پہنچ چکی ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ اس طریقے سے سر کو اوپر کیے ہوئے ہو گئے ہیں، ان کی حالت اس طریقے سے ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کو دیکھیں، اغلال کہتے ہیں توقوں کو، موٹی توق گردن میں ڈالی جاتی ہے، انہیں اغلال کہتے ہیں، اعناقہم یعنی گردنوں میں، تو ان کی گردنوں میں اللہ نے توق ڈالی ہوئی ہے۔ مقمحون، لفظ مقمحون کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے زمانے میں جب قیدی بنایا جاتا تھا اور گلے میں توق ڈالی جاتی تھی، تو جب وہ توق اوپر کی جانب ذرا اٹھتی تھی تو انسان کی ٹھوڈی تک پہنچ جاتی تھی، اور انسان کی گردن اس طریقے سے ہو جاتی تھی کہ نہ انسان اپنے دائیں جانب دیکھ سکتا ہے، نہ انسان بائیں جانب دیکھ سکتا ہے۔ اس توق نے گردن کو جکڑ لیا ہے اور آسمان کی جانب اٹھا دیا ہے، یہ منزل مقمحون کہلاتی ہے۔ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی منزل پر آ چکے ہیں، مقمحون، یعنی ان کی گردنوں میں توق ہے موٹی، اور ان کی گردنیں آسمان کی جانب ہے۔ اب یہ حق کو نہیں دیکھ پا رہے، نہ دائیں جانب دیکھ پا رہے ہیں، نہ بائیں جانب دیکھ پا رہے ہیں، اب یہ حق کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اس کے اگلی آیت میں بھی پروردگار عالم نے ان کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ کیا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پروردگار عالم نے ان کے آگے ایک دیوار قائم کر دی، ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، سدن یعنی دیوار، من بین ایدیہم سدا یعنی ان کے آگے ایک دیوار ہے، یعنی آگے اب نہیں بڑھ سکتے، ومن خلفہم سدا، پیچھے ایک دیوار ہے، اب پیچھے بھی نہیں جا سکتے، فاغشیناہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، اب وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، فہم لا یبصرون، اور اب وہ دیکھ نہیں پائیں گے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے اے رسول، چاہے آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کیسی عجیب کیفیت پروردگار عالم نے بیان کی ہے، انسان ذرا غور کرے، انسان ذرا تدبر کرے۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ پہلی آیت میں کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں موٹی توق ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پرستی میں اس قدر مصروف ہیں کہ جیسے ایک قیدی اس کی گردن پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے دنیا میں اپنی گردنوں کو پھنسایا ہوا ہے، یہ دنیا میں ایسے مست ہو چکے ہیں کہ اب ان کو نہ رسول دکھائی دیتا ہے نہ خدا دکھائی دیتا ہے، اور بالکل ان کی حالت وہی ہے کہ جو قیدی کے گلے میں جب توق ہوتی ہے اس کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے، بالکل ان کی حالت یہی ہے۔ دوسری آیت میں کہا کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ 4 کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کیفیت ان کے گلے میں توق ہے، دوسری کیفیت ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، تیسری کیفیت ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، چوتھی کیفیت ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی کہ یہ ہدایت کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ انسان ایسی منزل پر کب پہنچ جاتا ہے؟ انسان ایسی منزل پر جب پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے، اسے خدا کا خیال نہ رہے، اور اتنا جری ہو جائے کہ اب وہ فقط اور فقط گناہوں میں ملعوث ہو جائے، دنیا پرستی میں ڈوب جائے، اب وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک حد ہوتی ہے انسان کی، ایک منزل ہوتی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد انسان توبہ کرے تو واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر اس منزل سے بھی باہر چلا جائے، گناہوں میں اتنا آزاد ہو جائے کہ اس پر مہر لگ جائے، تو اب اس کے واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا فرعون جو ہے وہ اسی منزل پر پہنچا ہوا تھا، نمرود اسی منزل پر پہنچا ہوا تھا، ابو لہب اسی منزل پر پہنچا ہوا تھا، اور خاص کر اس کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں ابو جہل کا ذکر کیا گیا ہے، ابو جہل کا ذکر کیا گیا خاص کر اس آیت میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار قرار دی، ان کے پیچھے ایک دیوار قرار دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ابو جہل جب قتل رسول کے لیے چلا، اس نے قتل رسول کا ارادہ کیا، جیسے ہی رسول کے پاس پہنچا ہے ویسے ہی حرکت اس سے سلب کر لی گئی، اس سے طاقتیں سلب کر لی گئی، گویا ایسا ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، جیسے اس کا ہاتھ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا سکے، یعنی ہر طاقت اس سے سلب کر لی گئی۔
ان آیتوں میں ہم اگر ایک دوبارہ نظر ڈالیں ان آیتوں میں مختصر طور پر ان 10 آیتوں میں پروردگار عالم نے کن کن اہم باتوں کو ہم تک پہنچانا چاہا۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ہدف کو بیان کیا، قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے نازل کرنے کے ہدف کو بیان کیا کہ یہ کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں فقط اس کی تلاوت ہی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں پروردگار عالم نے گفتگو کی، اس کے بعد رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی، اور رسول خدا کے بارے میں بتایا کہ رسول خدا مرسلین میں سے ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ یہاں قرآنی گفتگو موجود ہے، لیکن اگر رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو زندگی بھی رسول کی ایک دلیل ہے لوگوں کے لیے۔ ہم اگر رسول کی زندگی کو دیکھیں تو رسول خدا کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ وہ کس لیے کہتے تھے؟ کیونکہ رسول کا کردار ایسا تھا۔ رسول کے کردار کی گواہی خود قرآن مجید بھی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور تیسری بات جو پروردگار عالم نے ان 2 باتوں کی بات بیان کی، وہ اس قوم کی حالت کہ جو رسول خدا کے آنے سے پہلے قوم تھی، اس کی حالت کے بارے میں بیان کیا کہ اب وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے آیتوں کو آپ کی خدمت میں اگلے دروس میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔